معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے لے کر درخشہ دوم کا 6واں چیپٹر لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس چیپٹر کے اندر ایسی باتیں ہیں جو ہمارے علم میں اضافہ بھی کر سکتا ہے، اور جس کا جاننا ہر پڑھنے والے کے لیے ضروری بھی ہے۔ اور آج جو پڑھائیں گے وہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک مضمون ہے، اور یہ مضمون انوکھا مضمون ہے۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مضمون کی تعریف آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ مضمون کی تعریف: مضمون ایک قدیم نثری صنف ہے۔ نظم کا جو ضد ہے وہ نثر ہے، اور یہ صنف اس کے معنی قسم کے آتے ہیں، جس میں کسی ایک مخصوص عنوان پر بحث ہوتی ہے۔ مضمون مختصر بھی ہوتا ہے اور طویل بھی ہوتا ہے، ضرورت اور معیار کے مطابق مضمون لکھا جاتا ہے۔ اس میں چند باتیں سمجھیں۔ ایک قدیم یعنی پرانی نثری قسم ہے جس میں کسی ایک مخصوص عنوان پر بحث ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آدمی اگر اسکول پر مضمون لکھ رہا ہے تو اسکول کے بارے میں بتائے گا کہ ہاں ہمارے اسکول کے اندر پڑھائی اچھی ہو رہی ہے یا پڑھائی خراب ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان عید کے اوپر مضمون لکھ رہا ہے تو یا تو عید کے اندر جو اس کو مزہ آیا ہے، جو شریعت نے جو طریقہ رائج کیا اس کے بارے میں بتائے گا۔ اسی طریقے سے محرم الحرام کے اندر جو تاریخی واقعات ہیں ان تمام کو بیان کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو مضمون کبھی مختصر بھی ہوتا ہے، چھوٹا بھی ہوتا ہے، اور طویل یعنی لمبا بھی ہوتا ہے۔ جیسی ضرورت ہوتی ہے، جیسا موقع ہوتا ہے، جیسا مضمون ہوتا ہے، ویسا لکھنے والے لکھتے ہیں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ مضامین مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ مضامین مختلف طریقے سے لوگ لکھتے ہیں، مختلف عنوان پر، جیسے علمی مضامین، سائنسی مضامین، مذہبی مضامین، اخلاقی، اصلاحی اور سیاسی مضامین وغیرہ۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ یہ چند مضامین آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اگر سوال آئے کہ مضامین کی نوعیت کتنے طرح کی ہے، جو آپ کی کتاب میں لکھا ہے علمی مضامین، سائنسی مضامین، مذہبی اخلاقی مضامین، اصلاحی اور سیاسی مضامین، یہ آپ کو لکھ لینا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ یہ مضمون، اس کی ابتدا شروعات کب سے ہوئی اور کہاں سے ہوئی، کس کالج سے ہوئی؟ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج سے اس کا آغاز یعنی شروعات ہوا، یعنی سب سے پہلے جو مضمون لکھا گیا وہ جو کالج تھا اس کا نام کیا تھا؟ فورٹ ولیم کالج۔ اور ہنوز، یہ فارسی لفظ ہے، یہ قائم، ہنوز یہ قائم ہے، یعنی ابھی یہ مضمون لکھنے کا جو سلسلہ ابھی تک قائم ہے۔ اس کے بعد چند مشہور مضمون نگار کا نام یہاں لکھا گیا ہے۔ نمبر 1 سر سید احمد خاں، جو بہت مشہور ہے، جس کا اس کتاب کے اندر بھی ذکر آتا ہے۔ محسن الملک ایک نیا نام ہے۔ محمد حسین آزاد، جو پیچھے کتاب کے اندر ان کے بارے میں لکھا ہوا، حالی، اس کو بھی آپ جانتے ہیں۔ ذکا اللہ، یہ ایک نیا نام ہے لیکن یہ بھی مضمون نگار ہے۔ خواجہ حسن نظام، اس کے بارے میں بھی کتاب کے اندر آتا ہے۔ رشید احمد صدیقی ایک نیا نام وغیرہ۔ اس کے علاوہ اور بھی ہے لیکن کچھ نام یہاں پر لکھا گیا۔ یہ مضمون نگار ہے جو کہ مشہور و معروف ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں جو عنوان قائم کیا گیا عالمی حدت، جس کو انگلش میں بولتے ہیں گلوبل وارمنگ، اس کے اندر چند باتیں جاننا ضروری ہے۔ اس سے پہلے ہم آئیے چلتے ہیں
معروضی سوالات کی طرف۔ گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ یہ معروضی سوالات ہیں۔ گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ اس کا جواب نمبر 1 دیکھ ہم لکھے ہوئے ہیں۔ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ سوال نمبر 2، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس میں کتنا اضافہ ہوا؟ جواب نمبر 2، 21% سیلسیس اضافہ ہوا۔ سوال نمبر 3، زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں کتنا بڑھ گیا؟ 0.75 سیلسیس۔ سوال نمبر 4، بال وگیان کانگریس 2008 بھارت کے کس شہر میں منعقد ہوا؟ جواب نمبر 4، دیماپور میں منعقد ہوا۔ سوال نمبر 5، کیوٹو میں گلوبل وارمنگ پر کانفرنس کب ہوئی تھی؟ جواب نمبر 5، 2007 میں ہوئی تھی۔ یہ معروضی سوالات کا جوابات ایک ایک کر کے لکھا گیا۔ آئیے مختصر سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ آسان ہے، اگر انسان کتاب پڑھے ہوا ہو یا کتاب ایک مرتبہ پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد جواب آپ کے لیے لکھنا اور پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ سوال نمبر 1، زمین سبھی جانداروں کے لیے مناسب ہے یا غیر مناسب ہے؟ جواب دینا ہے زمین سبھی جانداروں کے لیے مناسب ہے، کیونکہ زمین ہی ایک ایسا سیارہ ہے جس کا درجہ حرارت بولتے ہیں، درجہ کے معنی مرتبہ اور حرارت کے معنی گرمی، جس کو انگلش میں بولتے ہیں ٹمپریچر، جس کا درجہ حرارت بہت موزوں یعنی برابر اور معتدل یعنی درمیانہ ہے۔ اسی لیے یہاں طرح طرح کے یعنی اس زمین پر طرح طرح کے پودے، جانور، انسان پائے جاتے ہیں، جبکہ دوسرے سیاروں کا ماحول اس کے برعکس ہے۔ وہاں پودا جانداروں کے لیے وہاں کا سیارہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس لیے کہ یا تو وہ بہت گرم ہے یا بہت ٹھنڈا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے سیاروں پر جانور کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ پہلا سوال کا جواب ہوا۔ دوسرا سوال کا جواب، گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ؟ جواب دینا، گلوبل وارمنگ ایک سنگین عالمی مسئلہ ہے، کیونکہ پچھلے 30-40 برسوں سے ہماری زمین کا درجہ حرارت رفتہ یعنی تھوڑا تھوڑا بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے خطرناک مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور دنیا کے جو سائنسداں اس سلسلے میں فکر مند ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سے لوگوں کو بچایا جائے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا لوگوں کے لیے چیلنج بن چکا ہے۔ اب سوال نمبر 3، گلوبل وارمنگ کیا ہے؟ اس کا جواب دینا ہے ہماری زمین پر آفتاب کی جو شعاعیں آتی ہیں، گرین ہاؤس گیس انہیں جذب کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے زمین کا ماحول گرم ہو جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو زمین کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ گزشتہ 30-40 برسوں سے زمین کا درجہ حرارت رفتہ یعنی تھوڑا تھوڑا بڑھ رہا ہے، اور زمین کے درجہ حرارت میں جو اوسط اضافہ ہو رہا ہے، جو درمیانہ اضافہ ہو رہا ہے، اسی کو جو ماہرین حولیات ہے گلوبل وارمنگ کا نام دیے ہیں۔ یہ تیسرا سوال کا جواب ہوا۔ چوتھا سوال کا جواب دیکھتے ہیں۔ گرین ہاؤس گیسوں میں کون کون سی گیسیں ہیں؟ گرین ہاؤس گیسوں میں یہ گیسیں ہیں جو نیچے آ رہی ہیں، آپ کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین، نائٹرس آکسائڈ، اوزون وغیرہ۔ یہ کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ دراصل یہ گیس کل کارخانوں کے کھلنے، موٹر گاڑیوں کے اضافے، جنگلوں کے بے تحاشا کٹنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اور انہی گیسوں کو گرین ہاؤس گیس کہا جاتا ہے۔ یہ بھی سوال کا جواب بہت آسان ہے۔ زمین کے درجہ حرارت میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین گیسوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ یہ بھی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ زمین کے درجہ حرارت میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین کا دیگر گیسوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ پہلے سے بنسبت 31% کا اضافہ ہوا، جبکہ میتھین میں پہلے کی بنسبت 149% کا اضافہ ہوا ہے، اور اسی طرح بڑھتا رہا زمین کا درجہ حرارت تو ہم سب کے لیے مشکل کا سامنا ہو جائے گا، ہم لوگوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔
سوال نمبر 6، گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے طلباء کو عبدالکلام آزاد نے کون سا جادوئی منتر بتایا؟ گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے ابوالکلام آزاد نے طلباء کو، یعنی جو پڑھنے والے لڑکے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، اس کو یہ جادوئی منتر بتایا کہ 10 سال سے لے کر 17 سال کی عمر والے لڑکے 20 لاکھ بچے اگر 5 پیڑ لگا دے تو اس مسئلہ سے ہم لوگ بچ سکتے، یعنی گلوبل وارمنگ سے متعلق ہمارے زیادہ تر مسائل حل ہو جائیں گے، یعنی نہ ہمیں گرمی کا احساس ہوگا، نہ ہمارے علاقے جو کٹ رہے ہیں سمندروں میں نہ وہ ہوگا، اسی طریقے سے ہم ہر اعتبار سے امن و سکون میں ہوں گے، نہ قحط سالی ہوگا، نہ لوگ پریشان حال ہوں گے۔ یہ مختصر سوالات بھی مکمل ہو گیا۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں طویل سوالات کی طرف۔ گلوبل وارمنگ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گلوبل وارمنگ سائنسی اصطلاح ہے جس کو اردو میں تمازت ارضی میں تدریجی اضافہ کہتے ہیں۔ تمازت ارضی کہتے ہیں زمین کی جو گرمی ہے، زمین کی جو تپش ہے، اس میں جو ہلکا گرمی بڑھتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، تو اسی کو تمازت ارضی کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام عالمی حدت ہے اردو کے اندر، اور اسی کو انگلش کے اندر گلوبل وارمنگ کہا جاتا ہے۔ لفظ کا فرق ہے لیکن مطلب سب کا ایک ہی ہے۔ دراصل نظام شمسی زمینی نظام شمسی کی سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے جس کا ماحول سبھی جانداروں کے لیے بہت مناسب ہے۔ اس کے علاوہ دیگر سیاروں کا جو ماحول ہے وہ یا تو بہت گرم یا بہت ٹھنڈا، لیکن ہم جس زمین پر رہ رہے ہیں اس کا جو سیارہ ہے وہ بہت مناسب اور موزوں اور معتدل ہے، کیونکہ اس زمین پر جہاں ایک طرف انسان رہتے ہیں تو وہیں جانور بھی رہتے ہیں اور وہیں پیڑ پودے بھی اگتے ہیں۔ اور اس میں اپنے طور پر ملا جلا کے اس کا جواب لکھ دینا۔ گلوبل وارمنگ کے کیا کیا اسباب ہے؟ گلوبل وارمنگ یا دوسرے لفظوں میں ہماری زمین کے درجہ حرارت بڑھنے کے اسباب خود ہم انسانوں کی کچھ غیر فطری سرگرمیاں، جس کو سائنس کی زبان میں گرین ہاؤس گیسوں کے اثرات کہتے ہیں، کہ ہم انسان بے تحاشا پیڑ کو کاٹ رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم کارخانے زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور موٹر گاڑیوں کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے گیس میں مزید پہلے کے بنسبت اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچنا ہے اور ہمیں بارہا پیڑ لگانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ اس کے ذریعے کچھ نہ کچھ ہمیں فائدہ مل سکے اور ہم محفوظ رہ سکیں۔ گلوبل وارمنگ کے تشویشناک اثرات کیا ہوں گے؟ یعنی اگر ایسا ہی معاملہ بڑھتا رہا تو پھر حالات کیسے ہو جائیں گے، وہ اس کے سوال کے جواب میں بتایا جائے گا۔ گلوبل وارمنگ کا ایک تشویشناک اثر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے سمندری برف کے بڑے تودے بڑی تیزی سے پگھلتے ہیں، جس کی وجہ سے سمندر میں پانی کی سطح بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ماہرین حولیات کا خیال ہے اگر پانی کی سطح اسی طرح بڑھتی رہی تو بہت سارے جزیرے، بہت سارے ملک ہمیشہ کے لیے سمندر میں ڈوب سکتے ہیں۔ پڑوسی ملک بنگلہ دیش کا کچھ حصہ، ہمارے دیش بھارت کے کچھ دکنی ساحلی علاقہ، مالدیپ وغیرہ بھی ڈوب سکتے ہیں۔ یعنی اگر پہاڑ کے جو تودے ہیں، پہاڑ کی جو چٹان ہے وہ پگھلتے رہے تو اس سے کیا ہوگا کہ پانی کا اضافہ ہوگا۔ جب پانی کا اضافہ ہوگا تو سمندر بڑھے گا، جب سمندر میں پانی آئے گا تو اپنے علاقے کو سمندر میں سمو لے گا۔ اسی طریقے سے بتایا گیا کہ بنگلہ دیش اور ہمارے ملک ہندوستان کا کچھ حصہ اور مالدیپ وغیرہ اس میں سمو سکتا ہے، یعنی اس کے اندر ڈوب سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسی طریقے سے اگر گلوبل وارمنگ بڑھتا رہا تو قحط سالی بھی عام ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے لوگ گرمی سے بے چین بھی ہو سکتے ہیں، گرمی میں اور مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ پہلے کے بالمقابل آج جو گرمی ہے کہیں بڑھی ہوئی ہے۔ ٹھنڈی کے زمانے میں بھی گرمی کا احساس ہوتا ہے، اور ٹھنڈی جو اپنے وقت پر پہلے آیا کرتی تھی اس میں اب تھوڑا تاخیر کے ساتھ آیا کرتی ہے، اور ٹھنڈی کے اندر بھی انسان کو دن کے اندر گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا
کہ انسان زیادہ جو موٹر گاڑی استعمال کرتا ہے یا کارخانے جو استعمال کرتا ہے، ان تمام کی وجہ سے گرمی کے اندر مزید اضافہ ہو رہا ہے اور قحط سالی بھی اسی کی بنا پر ہو رہی ہے۔ بات مکمل ہو گئی۔ اس کے اندر جو اہم سوال ہے وہ مارجو سوالات ہے، اس کو ہمیں دھیان سے یاد رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے، یعنی مختصر ترین سوالات میں جتنے بھی سوالات ہیں یہ سب کے سب اہم ہیں۔ اسی طریقے سے گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے کیا کیا اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں طویل سوالات کے اندر، یہ بھی بہت اہم سوالات ہیں، اور اس سلسلے میں ڈاکٹر ابوالکلام آزاد نے ہمیں کیا کہا ہے، ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی سوالات ہیں یہ بہت اہم ہیں، جہاں اس کے پڑھنے سے ہر بچے کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، وہیں اس سلسلے میں اس کے علم میں مزید گہرائی بھی آتی ہے۔ اس لیے ان تمام کو یاد کرنا ہے اور محنت کے ساتھ یاد کرنا ہے، تاکہ امتحان میں جب سوالات آئے تو بآسانی اس کو ہم جواب کی شکل میں لکھ سکیں۔ اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ فقط والسلام۔